تجارت کرتے تھے، بڑی صاف و شفاف تجارت تھی ان کی، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں تھا ان کے اندر۔ ایک ہماری تجارت ہم اپنی طرف بھی دیکھ لیں، ان کی ایک جماعت ہر سال کی طرح جب مال لے کر اپنا نکلی تو انڈونیشیا کے ایک جزیرے میں گئے، اور یہ جب بھی کسی ملک جایا کرتے تو وہاں سب سے پہلے اس ملک کے بادشاہ کے پاس جاتے کہ ہم مال جس طرح لے کر آتے ہیں اسی طرح مال لے کر آئیں گے، اسے یہاں آپ کی منڈی میں بیچنا چاہتے ہیں، آپ کے ملک میں بیچنا چاہتے ہیں، تو روز کی طرح آئے ہیں آپ سے اجازت لینے کے لیے۔ تو جب بادشاہ نے دیکھا کہ صحابہ کی یہ جماعت اور تابعین کی اس جماعت کو دیکھا تو بادشاہ نے کہا کہ ہمارے یہاں اس سال قحط پڑ گیا ہے، بہت نقصان ہوا ہے لوگوں کا، اس لیے اس سال یہاں مال خریدنا بڑا ہی مشکل ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں، تو آپ مہربانی کر کے کسی اور ملک چلے جائیں، کسی اور جزیرے میں چلے جائیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مشورہ کرتے ہیں، اب اندر اٹھے، تو ان میں سے ایک تاجر اٹھا، اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، یہاں کے لوگوں کو شارٹیج ہوا ہے جو مال کا، غلے کی شارٹیج جو ہوئی ہے یہاں، تو ہم کیوں نہ ایک کام کریں کہ یہاں پر ایسا نفع کما کے جائیں جو ہم کسی دوسرے ملک میں نہیں کما سکتے۔ تو سب نے حیرت سے کہا کہ بھائی آپ کیا بات کر رہے ہو، یہاں کیسے؟ تو اس نے کہا دیکھو بھائی، یہاں قحط پڑا ہے، میرے 300 اونٹوں پر مال لدا ہوا ہے، 300 اونٹ مال کے بھرے ہوئے، یہ میں بادشاہ سلامت کی نظر میں رکھ دیتا ہوں، وہاں جا کے اس کے سامنے رکھوں گا کہ بادشاہ سلامت یہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ کہا کہ دیکھو جو نفع ہمیں اللہ دے گا وہ اس دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ تو جب اس ایک تاجر نے کہا کہ میں اپنے 300 اونٹ دے رہا ہوں پورے مال کے ساتھ، دوسرا اٹھا تو اس نے کہا کہ میں بھی یہی کروں گا، تیسرے نے بھی کہا، سب نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اپنے سارے مال کا اجر اپنے اللہ سے لیں۔ سب جب تیار ہوئے تو بادشاہ سلامت کی خدمت میں گئے، اندر گئے تو بادشاہ سلامت جو تھے انہوں نے کہا کہ اب کیا مشورہ کیا، کس ملک جانے؟ کہا حضرت ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہمارا جو مال ہے وہ ہم یہیں بیچیں گے، اور وہ منافع وہ نفع ہم کمائیں گے جو دوسرے ملکوں میں نہیں کما سکتے۔ تو بادشاہ حیران ہو گئے کہ کیا بات، کیسا نفع، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا دراصل ہم خدا والے ہیں، محمد مصطفیٰ والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ ہم ان کے امتی ہیں، ہمیں جو ہمارا اللہ نفع دے گا وہ اس دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ یہ جتنا بھی ہمارا مال ہے ان لوگوں کو بلائیے جس کے پاس غلے کی شارٹیج ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں وہ پیسے سے مال خریدتے، ان سب کو بلائیے اور ان سب میں یہ ہمارا غلہ تقسیم کر دیجئے، ہم اس کا اجر اپنے اللہ سے لیں، ہمیں اللہ سے اجر چاہیے۔ دیکھو یہاں شارٹیج آئی ہے، لوگ مجبور ہیں، اگر ہم بھی نہ دیں تو پھر کون دے؟ بادشاہ نے جب یہ بات سنی، اتنے پیارے لوگ، اتنی محبت والے اور اتنا غریبوں کا سوچنے والے، بادشاہ سلامت فوراً اٹھے، کہا بھائی تم تھوڑی دیر انتظار کرو۔ اندر گئے، شاہی لباس اتارا، غسل کر کے آئے اور کہا جس محمد کے تم غلام ہو مجھے بھی اس کا غلام بنا دو، مجھے بھی کلمہ پڑھا دو۔ اچھا نے جو ہی کلمہ پڑھا سارے صحابہ کھڑے ہوئے، سارے تابعین کھڑے ہوئے، سب نے نعرے تکبیر بلند کیا
جب نعرہ لگا محل میں تو لوگ دوڑے ہوئے کہ کہیں محل پر کسی نے حملہ تو نہیں کر دیا، کہیں کوئی دشمن تو نہیں آ گیا۔ سارے لوگ جب دوڑتے ہوئے آئے تو بادشاہ سلامت نے ساری داستان سنائی کہ دیکھو بھائی یہ آئے تھے، میں انہیں واپس بھیجنا چاہتا تھا لیکن انہوں نے کہا اگر آج نہیں تو پھر کب؟ سارا واقعہ سنایا۔ تو انہوں نے جو جتنا بھی مال ہے اس ملک کے غریبوں کے لیے وقف کیا، اور وہ بھی مفت میں۔ اس سے اچھے لوگ، اس سے اچھا مذہب میں نے آج تک دیکھا نہیں، اس لیے بھائیوں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم اپنے خود ذمہ دار۔ تو سب نے دیکھا کہ اتنے اچھے لوگ، جب واقعہ سنا کہا ہمارے بادشاہ سلامت جب مسلمان ہو گئے ہیں تو سب نے کلمہ شہادت پڑھا، نعرہ تکبیر کی صدائیں جب گونجی، تب سے لے کے آج تک وہ جب انڈونیشیا جو مسلمان ہے وہ ان صحابہ اور تابعین کی محنت سے۔ کیا کیا؟ کوئی تلوار نہیں، جنگ نہیں، تیر نہیں، صرف وہ نبی کے طریقے پر تجارت کی اور نفع اللہ سے ڈھونڈا۔ ہم مخلوق سے نفع ڈھونڈتے ہیں، ہمارے یہاں شارٹیج ہو جائے ہم کیا کرتے ہیں کہ مال کی قیمت دگنی کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، یا تو پہلے چھپا کے رکھیں گے کہ کب مارکیٹ میں یہ چیز شارٹ ہو جائے۔ لوٹتے کسے ہیں ہم؟ اپنے ہی مسلمان بھائیوں، اپنے ہی اس نبی کے امتیوں کو۔ کیا ہمیں کل اللہ سے اجر نہیں لینا؟